السلام علیکم اسٹوڈینٹس، سمر پیک اردو جماعت چہارم۔ آج ہم چوتھے ہفتے کا کام مکمل کریں گے۔ آپ کے پاس ہے صفحہ نمبر 39۔ تاریخ ہے آپ نے لکھنی ہے یہاں پر سب سے پہلے سرگرمی نمبر 11 ہے، درست لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ آپ کے پاس یہ دو لفظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جو لفظ درست ہوگا اس کو اس خالی جگہ میں آپ نے لکھ کے مکمل کرنا ہے۔ اس نے کرسیاں توڑی، لڑکے اسکول جائیں گے، ہم نے انہیں کتابیں دیں، بہت تیز آندھی چلی، لڑکوں نے شور نہیں کیا، لڑکوں نے شور نہیں کیا، ارم نے اخبار خریدی، ڈیش میز بناتا ہے بڑھئی، گھر کی چابیاں گم ہو گئیں، ہمیں رمضان کے روزے رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والوں کو کسی دوسرے کا ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ ڈھیروں آم لائیں گے، وہ کام پر جاتے تھے، میں کام کرتی ہوں، دوست نے گانا گایا، استاد بچوں کو پڑھاتا ہوگا، لڑکے بہت تیز دوڑے، ہر کام کا وقت ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 38، پیج نمبر۔ اس کے بعد تاریخ آپ نے لکھنی ہے، سرگرمی نمبر 12 ہے، دیے گئے جملوں میں مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کر کے ضروری تبدیلیوں کے بعد جملے دوبارہ تحریر کیجیے۔ میرے ابو کراچی جا رہے ہیں، میری امی کراچی جا رہی ہیں۔ آپ کا بھائی کس اسکول میں پڑھتا ہے، آپ کی بہن کس اسکول میں پڑھتی ہیں۔ میں ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتی ہوں، میں ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتا ہوں۔ دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، دھوبن کپڑے دھو رہی ہے۔ دادا جان نے بچوں کو کہانی سنائی، دادی جان نے بچوں کو کہانی سنائی۔ لڑکیاں گھر کا کام کرتی ہیں، لڑکے گھر کا کام کرتے ہیں۔ میرا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، میری گھوڑی بہت تیز دوڑتی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی ہر بات مانتا ہے، میری چھوٹی بہن ہر بات مانتی ہے۔ میرے ماموں کے پاس خوبصورت موبائل ہے، میری ممانی کے پاس خوبصورت موبائل ہے۔ مالی درختوں کو پانی دے رہا ہے، مالن درختوں کو پانی دے رہی ہے۔ نانا جان ایک آدمی سے گفتگو کر رہے تھے، نانی جان ایک عورت سے گفتگو کر رہی تھیں۔ استانی صاحبہ لڑکیوں کو پڑھا رہی ہیں، استاد صاحب لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس پیج نمبر 37 ہے، تاریخ آپ نے لکھنی ہے، درج ذیل مذکر کو مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیے۔ مذکر کے اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ شیر شیرنی، بندر بندریا، ہرن ہرنی، مور مورنی، بھائی بہن، بادشاہ ملکہ، بیٹا بیٹی، خاوند بیوی، صاحب صاحبہ، غلام لونڈی، شوہر بیوی، دادا دادی، چچا چچی۔ پھر ہے کبوتر، چڑا چڑیا، چونٹا چونٹی، بکرا بکری، دلہا دلہن، مرد عورت، لڑکا لڑکی، گدھا گدھی، سسر ساس، داماد بہو، سمدھی سمدھن، دیور دیورانی، نانا نانی۔ اب ہے پیج نمبر 36، تاریخ لکھنی ہے آپ نے سب سے پہلے، سرگرمی نمبر 13 ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ یہ الفاظ کے مترادف ہیں: فرمان، حکم، فرزند، بیٹا، آرزو، خواہش، آواز، صوت، ارشاد، فرمان، ناز، نخرہ، امید، آس، بلندی، اونچائی، اذیت، تکلیف، استاد، معلم، مکمل، پورا، آسمان، فلک، پکا، پختہ، برس، سال، گلزار، باغ، درخت، شجر، پرچم، جھنڈا، کامیاب، کامران۔ جرات، بہادری، آسمان، فلک، دیس، وطن، حرارت، گرمی، میلہ، گندا، جنگ، مارکا، پرانا، قدیم، قریب، نزدیک، دل، قلب، غربت، افلاس، کمزور، نحیف، غلطی، خطا، ہار، شکست، طمع، لالچ یا ہوس، امیر، دولت مند، آسان، سہل، حقیر، کمتر، تر، گیلا۔ پیج نمبر ہے 35 آپ کے پاس، تاریخ آپ نے لکھنی ہے، اور ہے سرگرمی نمبر 14، درج ذیل محاورات کے معنی لکھنے ہیں اور جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جملوں میں استعمال آپ نے جو ہے وہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آب آب ہونا، شرمندہ ہونا، علی کی بری حرکتیں سب کے سامنے آئیں تو وہ شرم سے آب آب ہو گیا۔ آپے سے باہر ہونا، بہت زیادہ غصہ ہونا، بیٹی کو چوری کرتے دیکھ کر باپ آپے سے باہر ہو گیا۔ آڑے آنا، مشکل میں مدد کرنا، سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں آڑے آئے۔ آٹے میں نمک ہونا، بہت کم ہونا، سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں آڑے آئے۔ آٹے میں نمک ہونا، بہت کم ہونا، جماعت میں پاس ہونے والے طالبات کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر
تھی۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور مچانا، جب استاد کمرے سے باہر چلا جاتا ہے تو بچے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اوسان خطا ہونا، سخت گھبرا جانا، آنکھ کا تارا ہونا، بہت عزیز ہونا، آمنہ کا اکلوتا بیٹا اس کی آنکھ کا تارا ہے۔ اوسان خطا ہونا، سخت گھبرا جانا، شیر کو دیکھ کر آمنہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ باغ باغ ہونا، خوش ہونا، بچہ ماں کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ بال بال بچنا، مشکل بچنا، احمد حادثے میں بال بال بچ گیا۔ پانی پانی کرنا، شرمندہ کرنا، امی کی ڈانٹ نے شازیہ کو پانی پانی کر دیا۔ پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، امنہ امتحان میں کامیاب ہوئی تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ چار چاند لگانا، عزت میں اضافہ، علی نے تیسری جماعت کے امتحان میں اول آ کر اپنے خاندان کی عزت کو چار چاند لگا دیے۔ 9 2 11 ہونا، رفو چکر ہونا، چور مسافر کی گٹری اٹھا کر 9 2 11 ہو گیا۔ جی چرانا، دل نہ لگنا، محنت سے جی چرانا بھی کوئی عقل مندی ہے۔ حرف آنا، بے عزتی ہونا، محنت کرنے سے بھلا عزت پر حرف آتا ہے۔ عید کا چاند ہونا، کبھی کبھی نظر آنا، احمد جب سے ملتان گیا ہے اپنے والدین کے لیے عید کا چاند ہو گیا ہے۔ پیج نمبر 30 ہے آپ کے پاس، تاریخ آپ نے لکھنی ہے اور سرگرمی نمبر 18 ہے آپ کے پاس۔ آپ نے اپنی چھٹیاں کیسے گزاری، اور اگر آپ کسی تفریحی مقام پر گئے تو اپنی سیر کا حال لکھیے۔ تو آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں، آپ کون سے تفریحی مقام پہ گئے ہیں، تو اپنی سیر کا حال جو ہے وہ آپ نے یہاں پر خود لکھنا ہے۔ تو یہ پیارے بچوں ہمارا سمر پیک ورک مکمل ہو گیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔